پار کر چکے جب راہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ یہ تو معصوم کا
درجات کی بلندی، مغفرت اور جوان سید الشہداء میں قرب نصیب ہونے کی دعا، اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ جو سامنے بارگاہ کے افراد کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر تشریف فرما ہو جائے تو باہر کے افراد میں دیکھ لیں، بڑی مہربانی جو باہر صدر دروازے میں جو افراد کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی جگہ کو تشریف رکھ دیں، وہیں رکھیں تشریف تاکہ جو باہر تک لگنا ہے وہ اپنی دیکھ سکیں۔ نعرہ تکبیر! اور یہ اسٹیج بہت سارے موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی اگر اسٹیج سے نہیں ہے تشریف لے جائیں بہت مہربانی ہے، تو مہمان بھی آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی بعد میں، اور یہ آزاد گزارش کے حضور پہ آپ تشریف رکھیں، یہ جو گیٹ کے ساتھ ایک میرے بھائی کھڑے ہیں، اگر آپ تشریف رکھیں تو بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ مریم کی آیت کریمہ جس کا نشان ہے 50، بہت دیر نہیں لگی مجھے آیت کے انتخاب میں، اس لیے کہ قرآن اللہ کے بیان کو کہتے ہیں، اور جب اللہ کا بیان تفسیر کیا جائے تو اسے بیان حسین کہتے ہیں، اور مجلس برسی ہے، ایک صلوات دیا کریں۔ یعنی جناب ندیم سرور، ان کے فرزندان علی شراوت، علی جی، اس خانوادے کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ان سے آپ کا جتنا پیار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 50، ارشاد حضرت احمدیت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے انہی کے لیے، بٹھا دیں یہ معاملات ہیں۔ تو یہاں دو ہاتھ، اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا میرا ایک صحیح ہاتھ ہے اور ایک الٹا ہاتھ ہے، تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا میرا، اللہ کا الٹا سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج، کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی، تو جو محتاج ہو وہ سمجھ نہیں ہے، جو سمجھ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے، تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی، کیسے سمجھیں گے؟
میرے مولانا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، روایت کو سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں ہوئے، آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہو، یہ آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں دوست ہمارے۔ میرے معصوم امام الٹا ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے، 7ویں امام کی بات ہے۔ تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کی طرف۔ جب حضرت کی قریب میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آتے ہیں۔ حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے، مطلوب ہے، آپ کے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کسی طرح سے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو۔ بھائی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا، ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بالٹی اٹھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی، تو ہم نے آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے، یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال، دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار، مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا توجہ، میرے مولا نے فرمایا کل کل یدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی حمدی تفسیر تسنیم میں لکھتے ہیں، توجہ تھکے تو نہیں ہیں، بڑا اچھا امتزاج ہے، ساری قومیں تشریف فرما ہے، میں بہت کو جانتا ہوں، کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟ بیٹھے ہوں گے شیعہ علماء کونسل کے بھی، آئی ایس او کے بھی، جے ایس او کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی گندے اور چھٹیوں والے بھی، کٹھے گلابے والے بھی، سب بیٹھے ہیں نا، ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج سے لوگ، ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ کل حسینیوں کا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو گئے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اس دروازے پہ بلاخر سب کو آنا ہے۔ مجھے تو یہ منطقی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ کچھ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں مگر میں تو تیرا دیوانہ ہوں۔ اے یا علی تیرا عشق میرے دل میں سمایا ہے ایسے جیسے قرآن کے اندر پارے ہے، اور یہ بات جب لکھی کریم و سرور آ گئی تو میرے دل کے اندر جڑ گئی ایسے جیسے قرآن کے اندر آیت نعرہ حیدری۔ بے وقت کی تنگی
مہمان کہتے ہوئے تھوڑا تکلف ہو رہا ہے مجھے. آج کی مجلس کے تو سرور بھائی میزبان ہیں میرا, تو انہیں ہمیں سننا ہے, آپ کو سب کو سننا ہے. بڑا ایک جملہ نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں احساس ہوگا کہ میں کہہ نہیں گیا. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. جملہ بڑا حسین ہے, ایسے سجائے وغیرہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. سب علی علی کہیں گے, آج نہیں سب علی علی کہیں گے. مجھے اس ملن سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں آواز لگاتا ہے. وہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا مگر وہ پہنچ جاتا ہے. وہاں جا کے کہتا ہے کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. تو اسی کی جدوجہد ہے مگر انتہائی حکمت سے, انتہائی دانائی کے ساتھ, انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور ہدف کو مد نظر رکھنا ہے. رستے میں اپنے پتھر نہیں ڈالنے. سمجھداروں کے ماننے والے سمجھداری کا ثبوت بھی دینا ہے. پاکستان میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم نے کی ہے. انتہائی معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں گے. بات آگے بڑھا رہا ہوں. وجعلنا لهم جاوید بھائی وجعلنا لهم لسانا صدق علیہ. یہ آیت میں اس لیے لی کہ ایک صاحب لسان کی وجہ سے تعریف ہے اور زبان کا شاعر ہے. وجعلنا اور ہم نے قرار دیا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے ہم نے قرار دیا تو لہو لہجہ دیکھیے, کسی میں مجال ہے کہ جب وہ کہے کہ ہم نے قرار دیا ہے تو کوئی کہے کہ یہ ہم زبان کاٹ لیں گے. یہ زبان وہ ہے ہی نہیں جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتی ہو. یہ زبان تو وہ زبان ہے جو خاموش رہے تب بھی بولتی ہے. یہ 24 سال خاموش رہے تو پھر لہج البلاغہ بنتی ہے. یہ بولتا تو کیا ہوتا, ابھی تو لہج البلاغہ کا وزن اٹھایا نہیں جا رہا. وہ وجعلنا لهم اور ہم نے ان کے لیے انہی کے لیے قرار دیا ہے. لسان صدق سچ کی زبان, سچ کی زبان. علیہ اور زبان وہ ہوگی کہ جو ہمیشہ چڑھ کر بولے. اس زبان کا نام علی ہے. یہ بچہ کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہر جگہ علی ملیں گے. کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے قرار دیا سچ کی زبان جو ہمیشہ چڑھ کر بولے کہ سچی زبان جو علی زبان ہے. بے شک عزیزان گرامی, ترجمہ بہت دیر میں نے لگا دی ترجمہ کرنے میں. تفسیر کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ چاہوں گا. مراحل تکامل
ایک مفکر، ایک شاعر، ایک ادیب کی مجلس سے ترغیب ہے اور شخصیات تشریف فرمائیں۔ مراحل تکامل، پہلے تو طے کریں میرے کمسن ساتھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم تکامل چاہتے ہیں۔ انسان 4 طرح کے ہیں، کچھ انسان نما ہیں جو انسان جیسے نظر آتے ہیں، انسان کی طرح ہے مگر انسان نہیں۔ میری مثال پرانی ہے، تکراری اگر ہو تو مجھے معاف کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیض چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا۔ جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ہے، دور دور رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے تو انسانوں کی طرح ہیں، بولتے بات کرتے انسانوں کی طرح ہیں، خرید و فروخت بازاروں میں بھی ان کے انسانوں کی طرح ہیں، مگر وہ انسان نما ہے۔ اچھا میں زیادہ کہوں گا تو اسے شاید تبرہ میں شمار کر دیا جائے، تو میں مولا علی کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ چلتا پھرتا ایک جنازہ ہے، جس کا احساس مر جائے وہ ایک چلتی پھرتی ایک میت ہے۔ انسان نما ہو، انسان جب انسان نمائی سے، اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو اس سے لطف لینا چاہ رہا ہوں۔ انسان نمائی، نماز نمائی، حج نمائی، تھوڑا سا کان بند کر کے سنیے گا، ماتم نمائی، سنا تو نہیں کسی نے؟ یہ جو نمائش ہے نا، نمائی دکھاوے والا کام، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ادھر حسین لینا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کو دے کے آ جاتے ہیں۔ ادھر سیدہ لینا چاہتی ہیں، ہم رستے میں کسی کو دے کے آ جاتے ہیں۔ نمائی، اچھا ہر ایک کا ضمیر، ہر ایک کا من، ہر ایک کی نیت خود، یہ عمومی فیصلہ نہیں ہوگا اس میں، یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ فرد کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہم جب مجمع میں بیٹھے ہوں تو میرے برابر والا اللہ کا ولی ہو اور میں بس ایسے ہی ہوں۔ ممکن ہے میرے پیچھے بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو، اسی لیے خبردار جب مجلس میں آئے تو کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ ویسے بھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے دھکا نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ سواری دی ہے، اور بات ہے کہ 2 سال بعد قسطیں مکمل ہوئی ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پاس بھی سواریاں ہوں گی، مگر دونوں بغلوں میں خربوزے نہیں لیے جا سکتے کہ میں بڑی گاڑی میں بھی بیٹھوں، مجھے مکان میں بھی رہوں اور اللہ کا ولی بننے کی خواہش بھی کروں۔ اگر مجھے اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر مادی دنیا سے ہاتھ اٹھانا، دنیاوی نعمتیں روحانی نعمتوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ ایک مادی نعمت آتی ہے تو 4 روحانی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، تو ہر ایک کے نیت کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ جو نمائی والا مسئلہ ہے اس سے میں گزر جاؤں گا کہ یہ باتی جلانے والی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا کچھ جلے، کسی کا دماغ نہ جل جائے، میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں کہ ایک ہے انسان نما، اور جب یہ انسان نمائی سے نکلتا ہے تو پھر انسان والی منزل پر آتا ہے۔ اور جو انسان، دیکھیں بہت بڑے آدمی کی مجلس ہے تو آپ برداشت کریں گے،
میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو جب انسان ہونے کے دائرے میں آئے گا تو کیسے طے کریں، میں اس بچے سے جوان سے پوچھ رہا ہوں کیسے طے کریں کہ ہم کیسے طے کریں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں؟ بات اگر کسی اور کا قول سنایا ہوتا تو آپ میری بات کو رد کر دیتے، مولا علی کا قول سنا کے بات کر رہا ہوں. میری مجلس کا بیس اللہ کا کلام ہے یا علی کا وہاں بیان ہے؟ تو کیسے طے کریں کہ ہم انسان ہیں؟ کم سے کم فارمولہ انسان ہونے کا یہ ہے کہ کیا میرا ضمیر زندہ ہے، کیا میرا نفس ملامت کرتا ہے، غلط کاموں پر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا؟ اگر غلط کاموں پر اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا تو سمجھو میں انسان. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ انسان نما ہے. انسان کی تعریف ہو گئی. اب یہ ہے انسان نمائی اور ایک انسان ہونا، مگر ہم انسان ہونا تو نہیں چاہتے، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے انسان کامل، اور اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے جس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ ہے انسان اکمل. انسان کامل، توجہ، انسان کامل اور انسان اکمل. اچھا انسان نما تو آپ نے بھی سن لیا، انسان بھی آپ نے سن لیا، یہ انسان کامل اور انسان اکمل کو میں کیسے روشن کروں گا اپنے بچوں کے جوابوں پر. انسان کامل اور انسان اکمل کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو جملہ صرف یہ کافی رہے گا کہ انسان کامل کو مالک اشتر کہتے ہیں اور انسان کامل سلمان فارسی ہے اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ ہے. انسان کامل حبیب ابن مطاہر ہے اور انسان اکمل حسین ابن علی ہے، جن سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں. اب ہماری منزل کیا ہے؟ اکملیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دروازے پر حاضری، اس کے دروازے پر برابر رہنا، یہ ہماری ہدفیت، مقصدیت ہے اور ہدفیت ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ہے کہ کسی طرح حسینی رہے. آپ شاعری کر رہے ہیں تاکہ خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو حسینی رکھیں. آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہے، سامنے بھی حسینی رہے. آپ نوخانی کر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہے، آپ کے ساتھی بھی حسینی رہے. ہماری منزل آخر کو حسین کہا جاتا ہے، اور جس نے حسین کو پا لیا اس نے ساری خوبیوں کو پا لیا. تمام تر کمالات کا مجموعہ مولا حسین کی ذات. میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے ذرا کہوں گا کہ میرے اوپر ذرا رحم کریں. یہ جملہ ان کی مخالفت میں، بعض لوگوں کی مخالفت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس میں نظر ثانی کریں. ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے. بات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا اچھا نہیں. میرے قبیلے کے لوگ اس جملے کے اوپر مذاق بنانا، تنقید کرنا ذرا ترک کریں. آج نہیں کل مجھے معلوم ہے کہ اس بیان کے بعد بھی شاید میرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور آج نہیں کل بات روشن ہو جائے گی. بات آج مجھ پہ روشن ہے، مجھ پہ ہو جائے گی. ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل نہ مڑے، روزہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا جب تک دل آمادہ نہ ہو، حج کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل آمادہ نہ ہو، زکات کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل تیار نہ ہو، کوئی جہاد پر نکلے گا نہیں جب تک کہ اس کا دل تیار نہ ہو. سارا معاملہ ہی دل کا ہے، سارا معاملہ ہی دل کا ہے. اور دل اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب رقیق ہو. رقیق القلب ہے کہ جو نمازی اچھا ہوتا ہے، رقیق القلب ہے جو روزہ دار اچھا ہوتا ہے، رقیق القلب ہے جو حاجی اچھا ہوتا ہے. دل تیار کرو. دل تیار کرنے کی زمین کو مجلس کہا جاتا ہے.
حسینیوں کی ہے۔ آپ کے ہاں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ابھی کمزوریاں ہیں تب ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر ساری خوبیاں جمع ہو جائے تو نہ جانے یہ میوزیم میں ملے گی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جو حسینیوں کی تصویر ہے وہ سب سے اچھی ہے، سب سے اچھی ہے۔ یہ جا کے کہیں کھڑتے ہیں، یہ جا کر کہیں حملہ کرتے ہیں، یہ تو اپنا سارا غصہ حسین کی عزاداری کی صورت میں نکالتے ہیں۔ 120 جنازے پاکستان میں 1963 میں اٹھائے گئے، پہلا واقعہ پاکستان کا سامنے ہے کھیڑی۔ پھر 1980 کے اندر گلگت کے اندر 82 جنازے اٹھائے گئے۔ پھر کوئٹہ کے اندر سب سے بڑا حادثہ ہوا جس میں 56 لوگ شہید ہوئے، اور پھر مسلسل ملک کے اندر کوئی 100 سے زیادہ سانحات، اور پھر اس کے علاوہ جو ٹارگٹ کلنگ مخصوص شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کو مار دیا گیا۔ مگر آپ نے جا کر کسی کی چڑیا ماری، آپ نے جا کے کسی کا شیشہ توڑا، آپ نے جا کے کسی کا بلب توڑا، آپ نے تو اتنے بڑے بڑے بم ٹھنڈک میں، سردی میں، مائنس درجے کی سردی میں یہ جنازوں کو چارراہوں پہ رکھ کر حسین کا ذکر کر کے اپنا غصہ حسین کے حوالے کر دیا۔ بتائیے آج وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور آپ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے سانحات اور واقعات میں اس ملت کو یہاں تک پہنچا دے، یہاں تک لے کر آئے؟ اور کون سا جذبہ ہے جو ملت آگے بڑھے گی؟ وہ ہے دل اور قلب کی آمادگی، اور قلب آمادہ ہوتا ہے ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کچھ کہنے کو تھا، میں یہاں گریز چاہوں گا کیونکہ اس سے زیادہ مصروف ترین شخصیت ہے، اور آپ سب چاہیں گے مجھ سمیت کہ ہم نے سنے۔ ہمارے دلوں میں قبر حسین ہے، تاریخ تشیع تاریخ خون ہے، تاریخ تشیع تاریخ جانثانی ہے۔ میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اپنے فہم و فراست میں، معاملہ فہمی میں اضافہ کرو، حالات عالمی سطح کے مد نظر رکھتے ہوئے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی ہیں، رستہ بنا لیتے ہیں، کسی بیریئر کے زد میں آ کر رکتے نہیں ہیں۔ زید شہید مار دیے گئے، مدتوں ان کی لاش کو لٹکایا گیا، مختار ثقفی تنہا ہوئے تھے، حضرت عبداللہ شاہ ماضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ قصہ لوازہ مثال ایک نہیں ہے، مگر قافلہ یہاں تک پہنچ گیا نا، یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ یہ اعضا ہمارے پاس امانت ہے، صاحب تک پہنچانی۔ صاحب آج مجلس میں آئے ہیں، اور اگر کہیں دور ہیں تو اپنے گریے کے ذریعے انہیں بلا دیں۔ صاحب زمان، صاحب فرش عزا، موری سے ذکر حسین، وارے سے ذکر حسین، بلائیے مولا کو اپنے گریے کے ذریعے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر یہ نام محشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ ایام فاطمیہ
بے روایتیں گزر چکی اور ایک تاریخ کی آمد ہے. ماں کو سلام کر لیں جس نے کبھی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے کبھی حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جس نے کبھی حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا. آیت اللہ مشکینی حرم میں حضرت معصومہ خون میں مسائل پڑھ رہے تھے. اللہ کا ولی مشتری تھی. میں نے ان سے خود سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ فرما رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا اللہ. نہیں کہتے تھے نہیں کہتے تھے نہیں. تو جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے تھے مگر کون کیا دے رہا تھا. حسین کہتے تھے نہیں، کہتے تھے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. کبھی نبی پڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی زہرا پڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ. جنہوں نے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے بلند آواز سے مستربانہ گرجا کرتے ہیں، مولا صادق دعا دیتے ہیں. مولا باقر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے تھے جب مجلس میں ایسے رو رہے تھے. جیسا کبھی تکلف کر کے نہیں ہوئے تھے. ایام فاطمیہ جناب زہرا کی شہادت کے ایام، میں اگر ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی. مولا علی اللہ مجھ سے میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ایک مرد کے لیے سب سے مشکل ہے، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ بازوں پہ تیر کھانا آسان تھا. ساری سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ. اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا. آیت اللہ فضل اللہ کو پانی مرثیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا. کوئی آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، خود ہی مغز سے جڑے گی، پسلی خود ہی مغز سے جڑے گی. مگر جب تک جڑے گی
ایک منفذ مالیات لے کے ٹیکس لے کر آیا اور وہ ٹیکس وصول کرنے والا سب لگی بھی تھی ایک شخص اپنا ٹیکس لے کر آتا. جب وہ ٹیکس وصول کرنے والے کے سامنے منفذ اپنا پیسہ لے کر آیا مالیات ٹیکس, تو اس نے اسے دیکھا تو کسی نے اشارہ کیا, اس نے کہا تم جاؤ, تم سے نہیں لے. مولا زارو قطار ہونے لگا, مولا علی زارو قطار ہونے لگے. آپ کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے اس سے یہ مالیات کیوں معاف کی گئی؟ اس سیدہ پہ لعنت اٹھانے کی وجہ. سب جملہ ہو گیا. اللہ اجرکم اللہ, جو تقاضے پہ لعنت اٹھائی تھی کہ یہ منفذ کو معاف کر دیا کہ اس دفعہ تم سے پیسے نہیں لیں گے, یہ تمہارا انعام ہے. اجرکم اللہ, آپ نے بہت بڑھیا کر دیا. میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منزلیں اور میرا ساتھ دیجیے. مجلس میں سروبائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر اس کی ماں کو مارا